السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم
هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ اکرم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارکہ وسلم دلات بابرکات اللہ رب العالمین کی بابرکت مقدس کتاب 23ویں پارے جو تلاوت کی تھی ہے سورۃ النحل سورہ صافات اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت سورت نو کائنات دی اس پاکیزہ شخصیت جناب محمد کریم علیہ السلام نے مکہ معظمہ کے اندر نازل فرمایا. پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ دے خلیل دا اللہ دی ذات دے اتنا یقین ہے کہ ساری کائنات دے منصوبے ختم ہو گئے لیکن رب دا خلیل اللہ دے حکم نال محفوظ رہے. انبیاء کرام دا ایمان ایک بہت بڑی مضبوط چٹان ہے کہ جنوں کوئی دنیا دی طاقت توڑ نہیں سکتی. اور جس ویلے رب العالمین نے اس امتحان سے جو کامیاب فرمایا اگلا ایک اور امتحان پہ گیا کہ جدو باپ کے کول پہنچے نے صحیح سلامت 40 دن اگ دے وچ رہ کے تے صحیح محفوظ رہ اور حکومت بھی ناکام ہو گئی ساری رعایا بھی ناکام ہو گئی ساری دنیا رب دے خلیل کے سامنے بالکل نکارا اور ناکام ہو گئی اور کوئی جواب نہیں رہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے اتنے زور مارنا شروع کیا.
کہ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ جیڑی بات سانوں کر رہے ہیں اینو بند کر دے، اگر میرے گھر دے اندر رہنا ہے جی ایتھے رہنا تے بات نہیں، جے بات کرنی ہے تے میرے تے نہیں رہنا۔ اور اگر اے ابراہیم تسی ضرور ہی کرو گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باپ اپنے اس بیٹے نو کہہ رہے ہیں جڑا بیٹا رب نے جد الانبیاء بنا دیا، لَأَرْجُمَنَّكَ، اگے تے کاج میرے بچ گئے، میں تینوں آپ رجم کر دیا گا، پتھر مار مار کے ختم کر دیا۔ انہاں دے ذہن دے اندر بات تھی کہ ابراہیم علیہ السلام جھک جان دے کہ رشتے دار بھی یہ نال کوئی نہیں، برادری یہ نال کوئی نہیں، کدھر جائے گا، کس جگہ کے اتنے ٹھکانا ملے گا۔ رب العالمین نے وہ نقشہ بیان کیتا ہے، رب دا خلیل اپنی بیوی کو نال لیا، سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے گھر دا دروازہ گھر کو چھوڑیا، دروازے وہ باہر نکلے تے باپ نے اس ویلے جو بات کہی ہے اِلَىٰ أَيْنَ يَا إِبْرَاهِيمُ، میرے گھروں نکل چلے تے کدھر دا پروگرام ہے، کدھر جائے گا؟ کہ رب دے خلیل نے جڑا جواب دیتا ہے وہ رب دے قرآن نے بیان کیتا ہے، جہاں رب دے یقین ہوئے، بھروسہ ہوئے، وہ بندہ ظاہری اسباب نہیں ویکھدا، وہ رب دی رحمت نو مضبوطی نال پکڑدا۔ این اس ویلے جدوں رب دا خلیل تنہا نکلے، کوئی برادری کا بندہ نال نہیں، ایک آپ نے تے ایک بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام نے دونوں گھروں باہر نکلے نے، تے باپ نے کیا اِلَىٰ أَيْنَ، کدھر جاؤ گے؟ تے رب دے قرآن نے وہ تذکرہ کیتا سورہ صافات کے اندر، فرماتے ہیں وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي، ابا جی تسی میرے باپ ہو، تسا بھی اج میرے گھروں نکال دیتا ہے، میں گھروں نکل چلیا تے پوچھ رہے ہو کدھر جائے گا؟ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي، ابا جی پتہ میرے بھی کوئی نہیں کہ میرا ٹھکانا کتنے میں اپنے رب دی طرف جا رہا ہوں، میں رب دی طرف جا رہا، إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، جدھر جدھر میرا رب کہے گا میں ادھر ہی جاواں گا، میں تے اپنے رب دے حکم دا پابند ہاں، میں جو ہی بات کہنا اللہ دے حکم نال کہہ رہا، اللہ جانے تے میرا ٹھکانا جانے۔ اللہ دا خلیل چلتا چلتا مصر دی طرف ہو گئے تے مصر دا گورنر جڑا اسے بادشاہ نمرود دے متحد ایدی حکومت دے اندر اللہ دا خلیل پہنچیا، ایک بادشاہ بھی حاکم بھی بڑا ذلیل تے کمینہ آدمی تھی، ایویں دے لوگ ایویں دی ہویا کرتے ہیں، کسے اطلاع دیتی کہ تیری ریاست کے اندر اس مصر شہر کے اندر ایک آدمی آیا جہدے نال او دی بیوی ہے، او دے نال ایک خاتون ہے تے بڑی حسین و جمیل ہے۔ اللہ دے خلیل دے اوتے اس ویلے ایک ہور امتحان پہ گیا، اینے قرآن ہے تے پوچھیا کون؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بی بی سارہ اگر تیرو پوچھن کے ایک گئی میں دی بیویاں اس ویلے روئے زمین دے اتے میں بھی مسلمان تے تو ہی مسلمان، اسلامی لحاظ دے نال اسی اسلامی رشتے دے اندر بھائی پائے پہن رکھ لیا، اگر تیرو پوچھن کے کہہ دینا اور میرا بھائی ہے۔ اے اللہ کی رضا واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ ظاہری طور پہ غلط بیانی معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت کے اندر انما المؤمنون اخوہ
وضو کر لیا اوکھا ویلا آیا عزت کا موب لینا اللہ کے خلیل نے وضو کیتا ہے پھر رب کے نماز شروع کر دیتی ہے مسلمانوں اوکھے ویلے اللہ کے نماز شروع کر دیا رب کے سجدہ ریز ہویا کرو پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے جب مشکل ویلا ہوگا آپ فرماتے ارحنا یا بلال بالصلاۃ بلال نماز کا ٹائم ہویا کہ نہیں تھوڑے جلدی اذان تے نماز پڑھیے تے دل نوں ٹھنڈ پے جائے اللہ نے خلیل نے نماز شروع کر دیتی ہے ادھر سیدہ سارہ علیہ السلام جب اس بات چاہتے حاکم کے کمرے کی طرف جانے لگے نے انہوں نے نہیں کی کیتا ہے انہوں نے نہیں وضو کیتا ہے اللہ کے نماز کے اندر کھڑیاں ہو گئیاں جس ویلے انہوں کی پیشی کا وقت آیا اینج ظالم نے ہاتھ پھیلایا تے رب دی ذات نے وہ دے رشی تاری کر دیتی اور جدا رب تے کامل یقین ہوئے رب آپ عبادت کرتا ہے بندہ رب دے تے یقین کر کے تے دیکھتا قرآن چلا نے کہ من کان للہ کان اللہ لہو لہو بندیا تو رب دا بن کے ویکھ رب ویکھ کیویں تیری حفاظت کرتا پھر ہوش آئی پھر کوشش کی تھی 3 مرتبہ نے ایسے کیتا ہے تے حبیب کہنے لگا لے تو اس بی بی نوں پتہ نہیں کہ کی چیز ہے تے نال ہی کہنے لگا بعد میں کہ اپنی بیٹی دے دیتی ہے بعد میں کیا کہ اپنی ایک لونڈی جدا نام ہے سیدہ حاجرہ علیہ السلام ایک خدمت واسطے دے دیتیاں کہ بی بی جا چلی جا حاجرہ تیری خدمت واسطے میں وقت کر دیتی ہے اللہ کی ذات نے اطمینان قلب واسطے اللہ کا خلیل جس طرح سے بیٹھا ہے رب رب جڑا اپنے خلیل نو عزت دین والا اللہ کی ذات نے سارے ہی پردے ہٹا دیتے تھے تے پیارا خلیل دیکھ رہا جو منظر پیش آ رہا کامیاب ہو کے اپا جی واپس آئی کہنے لگی رب نے بچا لیا اے ابراہیم پریشان نہ ہویا یہ تو چلے نے نکلے تے جاندے جاندے شام کے علاقے دے اندر جس جگہ دے اندر آج بیت المقدس موجود ہے اس بیت المقدس کی بستی دے اندر آ گئے اور رستے دے اندر دعاواں ہو رہی ہیں اس ویلے اللہ نے خلیل کی عمر تقریباً 85 سال تھی 85 سال اولاد کوئی نہیں تے دیکھ لو باپ والوں بھی چوٹ لگی باپ نے بھی گھروں نکال دیتا ہے ادھر بادشاہ نے جڑا سلوک کیتا وہ بھی سامنے 85 سال کی عمر دے اندر رستے دے اندر دعا کر رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین اللہ دیکھ لے تیرا خلیل تیری رضا تے راضی ہے اللہ پاک کا نیک بیٹا ہی عطا فرما دے اے صبر دے اندر دعا کیتی ہے صبر دے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا دے قبولیت دے وقت دے وچوں ایک وقت صبر بھی ہے کہ مسافر جڑا اودی دعا رب بڑی جلدی قبول فرماتے ہیں صبر دے اندر بندے نو دعاواں کرنیاں چاہیے نے گھروں باہر ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے بے حد مشکلات کے اندر ہوتا ہے وہ جڑی دعا کرے گا صبر کے اندر رب قبول فرما لے اللہ نے خلیل نے دعا کی ہے رب ہب لی من الصالحین کئی چوٹاں لگیاں نے دل تے تے ہن یقین دے نال دعا کر رہے ہیں کہ رب ہب لی من الصالحین اللہ مال کر ایک بیٹا عطا فرما
اسحاق نے بیٹا منگیا ہے، اللہ کے خلیل نے دعا کی ہے، رب العالمین نے قبول فرما لئی۔ اللہ فرماتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اللہ تحمل والا، خوش مزاج، بہترین طبیعت کا مالک بیٹا عطا کیتا جدا نام رب دے خلیل نے اسماعیل رکھے، اور 85-86 سال کی عمر کے اندر بیٹا ملے۔ مرضی ارادت رب دی، جس رب نے اعلان کیتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ دے خلیل نو رب نے بیٹا دیتا ہے تے رب نے ایک اور امتحان کے اندر پا دیتا ہے۔ بیٹا ہویا بڑیاں خوشیاں، اے بیٹا کدے جو ہویا اللہ دی ذات نے سیدہ حاجرہ، ایک دن نہ سیدہ سارا کہہ لگی رب دے خلیل میرے جو اللہ نے اولاد نہیں دیتی، اے حاجرہ میری لونڈی ہے، میرے اینو تہانوں ہبہ کرنی ہے، تسی ایدے نال نکاح کر لو، ہو سکتا ہے رب ایدے جو اولاد عطا فرما۔ اتنی قربانی سی اما سارا دی، نکاح ہو گیا، رب نے بیٹا عطا کر دیتا جدا نام آپ نے اسماعیل علیہ السلام رکھا، اور بیٹا ملے خوشیاں بڑھیاں نے۔ اللہ نے ایک اور حکم آ گیا، ابراہیم علیہ السلام اس بیٹے نو اور بیوی نو کول تسی نہیں رکھ سکتے، ان اس مکے کی زمین تے جا کے آباد کر دیا۔ رب نے کی دسیا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اللہ نے میں ابراہیم علیہ السلام کو ایویں خلیل نہیں بنا دیتا، میں ایویں امامت نہیں دے دیتی، جدوں بھی میں کہ ابراہیم انج کرنا ہے انہاں کہ جانا انج ہی ہوگا، کار نہیں دسیا، صبر کا سامان ہے۔ سیدہ حاجرہ دے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنی سواری کے پیچھے بٹھایا، چلتے نے شام جو چلتے نے کئی دن راتاں کا سفر کر کے اس مقام تے پہنچے نے جتھے اج زمزم دا کنواں موجود ہے۔ اس جگہ تے اس ویلے ایک درخت موجود سی، جس درخت کے سائے دے اندر رب دے خلیل نے بٹھا دیتا ہے تے سواری پیچھے بٹھائی۔ اللہ دا خلیل اپنی بیوی سیدہ حاجرہ تے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ تے بٹھایا۔ اللہ تیری مرضی تو قربان جائیے، تیری تقسیم ہے۔ رب نے اجازت نہیں دیتی کہ اپنے بیوی بچے کو اس جنگل بھی آمان کے اندر ٹھہر دے، ورنہ ہی نے لکھے اور جڑا دور سی جس دور کے اندر اللہ نے اپنے خلیل کو حکم دیتا سی تے پورے علاقے کوئی پانی کا نام و نشان نہیں سی، کوئی پرندہ بھی نظر نہیں سی ہوتا ہے، کوئی پرندہ بھی ہو گیا، پرندے جانور اس علاقے جو دنے جتنے پانی ہو گئے تھے، پانی کا نام و نشان ہی کوئی نہیں سی، پرندہ بھی ہوتا نظر نہیں سی۔ اللہ کا حکم سی میرے خلیل انہوں نے تے بٹھا کے رات نہیں انہوں کو رہنا، انہوں بٹھا کے چلو واپس ہوتا۔ تھوڑی دیر ٹھہرے بٹھایا، مشکینہ پانی کا کور رکھیا ہے، کھجورا سٹو کور رکھے تے رب دا خلیل دسیا بھی نہیں تے واپس چلے گئے۔ اما جی حاجرہ دیکھ رہی ہیں کہ شاید کوئی چیز پیچھے رہ گئی ہے جڑا اللہ دا خلیل لین واسطے گیا۔ جب دیکھیا لم یلتفت الیہا، بخاری شریف کے اندر الفاظ نے کہ رب دا خلیل جاگ گیا، لم یلتفت الیہا، پیچھے مڑ کے بھی نہیں اللہ کا نبی دیکھ اے منظر دیکھے۔ اما جی حاجرہ دوڑ کے گئیاں، فَأَخَذَتْ بِرْدَائِهِ،
پچھوں کرتا پکڑ لیا، چادر پکڑ لئی تے فرماندیاں نے اینا تترکنا فیہا کالبادی لیس فیہا انس ولا شیء۔ اللہ دے خلیل ایس وادی دے اندر سانو کدے حوالے کر کے جا رہے ہو جتنے نہ کوئی انسان نظر ہوتا نہ ہو کوئی چیز، کوئی درخت پھلتا نہیں، کوئی پانی نظر نہیں آ رہا، کتنے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہ رب دے خلیل نے پھر بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، کوئی جواب ہی نہیں دیتا۔ 2-3 دفعہ ساری ماں نے سوال کیا، آخرکار کہنے لگیا اللہ دے خلیل اے ساری کسے غلطی دا نتیجہ اے سنا دے رہے ہو کہ میرے رب دا حکم ہند اور تو بولے نے ابراہیم علیہ السلام نہیں بی بی حاجرہ تواڈی غلطی کوئی نہیں، تواڈا جرم کوئی نہیں، تواڈا قصور کوئی نہیں، میرے رب دا حکم ہے۔ تے ویکھیا جے او ساری اماں جان دا اللہ تے کتنا یقین ہے، ایویں نہیں رب نے اس بی بی جو اسماعیل علیہ السلام پیدا کیتے، آج اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، ایسی یقین والی ماں ہے جس وچوں رب العالمین نے سید الانبیاء علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جواب کی دیتا ہے جب سنیا کہ ساڈے رب دا حکم ہے، تے اما جی فرمان لگیا کہ اللہ یسیئن اللہ، اللہ دے خلیل رب دے حکم دی پیروی کرو، تسی چلے جاؤ، ساڈا فکر نہ کریا جے، اللہ ساڈا آپ حفاظت کرنے والا ہے۔ اس اللہ یسیئن اللہ، اگر رب دا حکم ہے تے رب آپ حفاظت کرے گا، اللہ سانو کدے بھی سایہ نہیں ہون دے گا۔ چلے گئے چاہتے گزرے نے، ستو بھی ختم، کھجورا بھی ختم، پانی بھی ختم ہو گیا۔ اما حاجرہ کئی دن تک پیاس برداشت کیتی ہے، بھوک برداشت کیتی ہے۔ فسرین لکھتے ہیں اللہ دے خلیل دی سودا محترمہ اپنی بھوک برداشت کیتی ہے، لیکن بھوکیا رہ کے بیٹے دی خوراک کے اندر کمی آ گئی کہ بچے دی جان کا فکر ہے کہ دودھ آ نہیں رہا، پانی بھی ختم ہو گیا، تے گرمی منگے کی جان رہے ہو نا۔ اما جی بیٹے نو اوتے ہی لٹایا تے دوڑ کے سب پہاڑی تے آئیاں نے کہ کوئی انسان نظر آ جائے، کوئی بندہ دوروں آتا جاتا نظر آئے کہ ان کو کھان پین دی چیز مل جائے۔ تے قرآن نے تذکرہ کیتا ہے اما حاجرہ نے سبا تو مروا تو سبا دے اندر کدی آرام نہ چل رہے ہیں، آج جتنے بھوتے سعودیاں نے سبا ستون بنائے ہیں، سبز روشنی پہنتی ہے، ادھر بھی ستون ہے، ادھر بھی درمیان سے سبز جگہ ستونہ والی، اس جگہ تے اما حاجرہ دوڑ کے گزرتیاں رہی ہیں۔ آج حاجی عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، جب سوا مرمہ دی سائی کرتے ہیں، یہ تے انہوں نے دیر چندر دارہ بنے اتر دیتا ہے۔ جب 17 چکر ہویا نا مرمہ پہاڑی تے جا کے پورا اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجیا، ساری اما جان بے قراری دے اندر چکر لگا رہی ہیں، کدی آدھی نے بیٹے نو ویکھ جاندی ہے، کدی آ کے پھیرے ہوئی جاتی ہے، تے ستویں چکر کے اندر ایک کہتی آواز آئی، بی بی کیوں پریشان ہوئی پئی ہے؟ تے کہنے لگے میں اپنے بیٹے دی وجہ تو پریشان، میں اللہ دے خلیل دی رفیقہ حیات، اے آواز سن کے اور تو بعد آواز نہیں آئی، اللہ دے خلیل دی سودا محترمہ پریشانی دے عالم دے اندر آ رہی ہے کہ بیٹے دی پتہ نہیں کی کیفیت ہوئے گی۔ جب پہنچی اندر ہوتے تے خوشی دی انتہا نہیں رہی،
ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل علیہ السلام لیکن انہوں نے قدمہ پر جبریل علیہ السلام نے آ کے پر مارے تے رب نے پانی کا چشمہ جاری اما حاضرہ آئیاں نے دیکھیا کہ جتے کوئی چیز نہیں سی اسے پانی ابھرے اپنے بیٹے کو اٹھایا پانی پیتا ہے پانی پلایا تے پیارے نبی جناب محمد علیہ السلام نے فرمایا ماں و زمزم لما شوربا لہو اور میری امت دے لوگوں زمزم دا پانی ہوئے جڑے مقصد لکھی ہوگے رب وہی مقصد پورا کر دے گا کسی بیماری کی وجہ تو پیتے ہو رب شفا دے دے گا اگر پیاس واسطے پیتے ہو پیاس دور ہو جائے گی اگر بھوک لگی ہے بھوک مٹانا چاہتے ہو فرمایا ایک پانی پی لو رب ایک دونوں چیزوں واسطے کفایت کرے گا پیاس بھی بجھائے گا تے کھانے کی بھوک بھی دور کر دے گا نبی علیہ السلام کے دور کے اندر نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ اے مکے کے اندر آ کے رہ رہے ہو دور کے اندر جدو نبی علیہ السلام کا ملنا مشکل تھا مہینے تو بعد نبی علیہ السلام نے ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا کہ میں گزارا چلتا رہتے تیرا کوئی رشتے دار بھی کوئی نہیں تھی اگر آقا میں آیا سا ملاقات تو ہمیں ہو نہیں سی رہی تے میں بھوک لگتی سی تاں بھی زمزم پی لیتا سا پیاس لگتی سی تاں بھی زمزم پی لیتا تے مہاجرہ نے کی کیتا پانی ابلنا شروع ہو گیا ہے میرا کائنات تگ رہے حدیث چاہتا ہے دوارے و مٹی کٹھی کر کے نہ تے دوارے دریرہ بنانا شروع کر دیتا پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میری اماں حاجرہ اس پانی نو نہ روک دیا تے پوری زمین تے اتے روئے زمین تے اللہ تعالیٰ نے دی دنیا تے نہر جاری کر دے لیکن اے تے جوی رحمتی حکمت ہے آج بندہ اے قطرے قطرے نو ترستا ہے جے نہر جاری ہو جاتی تے اے دی قدر کسے نہیں سی کرتی پانی رب نے برکت والا بنا دیتا اور ایک اور بات ہی ہاتھ رکھیا ہے جب زمزم پیندے ہو یہ ذہن سے رکھیا کرو ایک دے اندر وہ شفاوا نے دوجے نمبر دے اندر جس دن میرے آقا نے آخری حج کیتا ہے صحابہ نے آ کے شکایت کی تھی آقا زمزم دے چشمے دا پانی نہ بڑا گہرا چلا گیا بڑا تک گیا آقا فرماتے نے جاؤ پانی دا ڈول لے کے آؤ حضرت باعث بن حجر رضی اللہ عنہ کہا پانی دا ڈول بھر کے لے آئے میرے آقا نے جو پانی لے کے اپنے منہ کے اندر پایا اور وہ جلی کلی بھری ہے آپ نے پیتا نہیں اپنا رب مبارک کو دے شامل کیتا وہ حجر آقا دے منہ چ پانی ہے نبی علیہ السلام نے وہ ڈول کے اندر دے دیتا ہے اور اس پانی کے ڈول کے اندر کلی کر دیتی ہے آقا فرماتے ہیں جاؤ جا کے انہوں زمزم دے چشمے دے اندر الٹ دیتا جائے حضرت باعث بن حجر رضی اللہ عنہ آکے ڈولو انج اٹھے دے نے آتے نے آقا دا جھوٹا پانی گرن دی دیر پانی نے جوش مار دیتا آج ساری دنیا پہ جاتا ہے آج تک وہ دے اندر کمی واقع نہیں ہوئی یہ دے اندر میرے پاک نبی دا پاک نواب بھی رب نے شامل کر پوری امت سونے نبی دا وہ جھوٹا پانی بھی نہیں اللہ نے اتنی برکتاں دیتی کہ بیٹا اور چندن پھرن دے قابل ہو گیا سمجھدار ہو گیا تے رب دا حکم پھر دوسرا آ گیا اللہ دے خلیل خواب دے اندر کی دیکھیا خواب دیکھیا کہ میں اپنے ستلوتے بیٹے نو اپنے ہاتھ نالوں دی گردن تے چھری چلا رہے تے قرآن نے تذکرہ کیتا فلما بلغ معه السعی سعی دا مانا چلن پھرن دے دوڑن دے قابل ہو گیا جب بچے باپ دی انگلی پڑ کے دوڑ دے سمجھ بوجھے اللہ دا خلیل شام دے وچوں چلے تین دن متواتر خواب ہے تے نبی دا خواب بھی وہی ہویا کرتا ہے
اللہ دے خلیل آئے نے اپنے بیٹے نو کول بٹھایا اور جڑی دعا کی تھی زندہ پتے کہ رب حبلی من الصالحین، اللہ نے ایک بیٹا دے. آج وہ دعا کا نتیجہ رب دے خلیل اگے رب ظاہر کر رہا ہے. اندر بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بیٹا میں خواب میں دیکھا کہ میں تینوں ذبح کر رہا، دس کی کرنا ہے. تے بیٹا اگو نہیں آتا ابا جی سوچ رہا کی اندر یا آماتی فالما دومر سادا جدونی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جی جو رب دا حکم میں پورا کرو، تسی رب دا حکم پورا کرو، میں صبر کر لوا. آج ویکھو بڑا اپنے والا کہہ کے ویکھو کو جواب کی ملتا ہے. تسی دور کیوں جاؤ؟ ماں بندہ جا کم کر رہا بندہ نہیں میں گھر بیٹھا جا یہ نیک بیٹے اور رب دا خلیل آتا بیٹا رب دا حکم میں ذبح کرا میں تینوں. بیٹا بھی سمجھ رہا سی کہ گردن سے چھری کرتی ہے دیکھی اندر شاہ آبادی پالمان دوبر ابا جان جو رب دا حکم ہی نو پورا کرتا. رب دے خلیل دا دل خوش ہو گیا کہ رب حبلی من الصالحین والا جملہ پورا ہو گیا اور چلے نے رہتے میرا آدھی طرح. رب دا خلیل ایک جگہ پہ آتے نے جبرے جڑے جنہوں کینکریاں مار دے. آج کئی اندری شیطانوں کینکریاں مار دیں. یہ شیطان نہیں، یہ تینوں جگہ نے جتنے رب دے خلیل و شیطان نے پھسلان کی کوشش کی. اللہ دے خلیل نے دودکار دیتا سی. رب نے تین جگہ بطور علامت رکھیاں نے کہ تہاڈے باپ کو شیطان نے اتنے پھسلان کی کوشش کی تھی لیکن اور نہیں سی پھسلے اور کی اولاد تسی بھی نہ پھسل جائے. کئی جتیاں مار دیں شیطان ہمیں جتیاں ماریاں نہیں. یہ شیطان نہیں، یہ جمرے نے پتھر نے علامت نے کہ ایتے تین جگہ پہ رب دے خلیل و شیطان نے پھسلان کی کوشش کی تھی کہ ابراہیم چھٹ خواباں ہوندیاں رہتی نے کی کرنا لگیا اور انہوں نے رب دی ذات دے واسطے اپنے بیٹے نو قرآن نے دسیا ہے جب مینار کے اندر پہنچ گیا جتنے آج قربانیاں کر کے حاجی و سنت نو پورا کرتے بیٹے نو لٹا دے. دیکھیں میں لٹایا قرآن نے تذکرہ کیتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. اپنے بیٹے نو سیدھا نہیں لٹایا کہ ویکھ لو نا اللہ دے خلیل نے بیٹے نو پیشانی دے ول لٹایا کہ میری نظر بیٹے دے چہرے تے پہ گئی تے اللہ دے حکم دی کرے نافرمانی نہ ہو جائے. ایسے چھری چلان لگے نے تے آسمان کو آواز آ گئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. میرے خلیل بس کر دیو تسی ساڈے اس حکم نو پورا کر دیتا ہے، اپنے خواب نو سچا کر دیتا ہے. تے قرآن ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اصا اوہی جگہ پیارے اسماعیل علیہ السلام دی جگہ دے اتے دمبا بھیج کے اپنے پیارے خلیل دے بیٹے نو بچایا. کی دسیا دے در سبب کہ جنہوں رب بچان چاہے انہوں کوئی بات نہیں سکتا. اللہ نے خلیل دا خواب ہی پورا ہو گیا، بیٹا بھی بچ گیا، امتحان جو کامیاب بھی ہوتا ہے. تاریخ دے صحابہ اکرام نے پوچھا سیما تلک الاضاحی اللہ کے نبی علیہ السلام کی قربانیاں کی نے فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم. یہ تو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یاد پیار ہے یعنی انہوں نے اپنے بیٹے جو رب دی راہ کے اندر قربانی واسطے پیش کیتا ہے. رب دی ذات نے وہ یاد پیار ساڈے واسطے بھی سنت قرار دے دی. قربانی جنہوں رب نے طاقت دیتی ہے، طاقت موجود ہے، اور دے قربانی فرض ہے، ضرور قربانی کرے.
جہدے کول طاقت نہیں ہوتے تے قربانی فرض نہیں. قرآن کا حکم ہے فصل دے ربی کا وانحر. نبی علیہ السلام کو رب کہہ رہے ہیں میرے سونے حبیب نماز پڑھو تے قربانی کرو. اور دوسرا ترمذی کے اندر روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ سیۃ فلم یضحک فلا یقربن مصلانا. جہدے کول طاقت موجود ہے طاقت ہون دے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ گھر ہی بیٹھا رہے. عید دی نماز پڑھن واسطے آن کی کوئی ضرورت نہیں. انہیں تو صاحب لاؤ کہ قربانی دی کتنی عظمت ہے. اس واسطے جن نے قربانی کرنی ہے رب دی ذات نے توفیق دیتی ہے صاحب حیثیت ہے قربانی کرنے. قربانی کرتے افراد کرتا سربراہ کرتا ایک جانور ایک کرے دو کرے جتنے مرضی کرے کم از کم ایک لازمی. ایک جانور سارے دی طرف کفایت کرے گا. باپ وہ دی اولاد وہ دی کفالت کے اندر ہے. اگر کوئی بیٹا علیحدہ وہ اپنی علیحدہ قربانی کرے گا. جہے بیٹے باپ کی کفالت کے اندر نے جہاں جانور باپ کرتا ہے ایک وہ سارے والوں کفایت کرے گا. اگر باپ 2 4 10 جانور بھی قربان کرنا چاہتا ہے تو شرعی طور پہ تعمیر جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کئی دفعہ آپ 2 چھترے ذبح کرتے. آخری حج کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے 100 تے 2 جانور ذبح کیے. 100 اونٹ 1 بکری اور 1 گائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کی تھی. اس واسطے خوش دلی نہ اس دن قربانی عید والے دن قربانی نالوں بڑھ کے اللہ کے نزدیک اجر و ثواب والا کوئی کام نہیں. ضرور قربانی کرے. ایک کرے 2 کرے جتنی رب نے توفیق دیتی ہے لیکن کرے رب کی رضا. اور یہ شرط ذہن کے اندر رکھو قربانی تو پہلے اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ متقی دی قربانی قبول کرتا ہے. متقین دی کون نے الذین یؤمنون بالغیب جڑے اللہ نو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ دوجی صفت دسی ہے نماز پڑھتے ہیں. نماز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تیجی صفت دسی ہے کہ وہ کی کرتے ہیں زکات دیتے. آگے چوتھے نمبر پہ کی فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. قرآن پہ بھی ایمان رکھتے ہیں پہلیاں کتاباں بھی سچا مانتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور قیامت دے اوتے جو مطلب پکا یقین ہے اے متقین دی صفتاں نے. انہاں جو ایک بھی گئی تے متقین نہیں رہے گا. اور بندہ قربانی دے جانا پہ چنگے پاک ہے لیکن نماز ایک نہیں پڑھتا. حضرت پیسے ضائع نہ کرے جے اینو بیچ کے اپنے دنیا کا کوئی کاروبار کر لو رب کے نزدیک کے اونی دیر تک قبول نہیں ہوئے گا جتنی دیر تک نماز نہیں کہہ رہے. یہ بڑے مسئلے کوئی نہیں قرآن و سنت کا مسئلہ ہے. اللہ نے قرآن سے کیا اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو آتو زکات زکات جو اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز پڑھو بے نماز پڑھ کے مشرک نہ بنو. مشرک دی نہ قربانی قبول ہے نہ حج قبول ہے. نہ سب تو پہلی جڑی بنیادی چیز ہے اور نماز ہے. یہ نماز ہے تے باقی بھی عمل ہے نہیں. تے نماز کوئی نہیں تے باقی نہیں ہے. قربانی بڑی زور و شور نہ خریدتے ہو سب کچھ کرتے ہو پالتے نہیں ہو سارا سال لیکن سارا سال رب دے گھر کے اندر اے پیشانی لا کے سبحان ربی الاعلی ایدی توفیق نہیں. اور نماز کے ہر روز فرض ہے اور قربانی کے سال کے اندر یہ 4 دن قربانی دے ہوتے ہیں عید دے تے اس ایک قربانی تے کر لیں تے باقی سارا سال رب کو بلا دیتا ہے دی کوئی ضرورت نہیں. اس واسطے ساتھیوں غور کرو نماز کی پابندی کرو اگر قربانی قبول کرانا چاہتے ہیں. پہلی بنیاد ہے. دوسرے نمبر پہ جڑے جانور خرید دیو اور دے اندر سود دا پیسہ نہ ہوئے چوری دا ڈاکے دا خالص حلال کمائی ہوئے پھر قربانی قبول ہوئے. پہلی شرط کی ہے
بندہ صحیح العقیدہ نمازی ہو گئے. اور دوسرے نمبر تے کمائی حلال دی ہو گئے. کمائی حلال دی کہ حرام دا 1 بھی روپیہ میں شامل ہو گیا تے قربانی ساری برباد ہو جائے. نمبر 3 خریدی ہے قربانی تے اللہ تیری رضا واسطے کرنی. دکھلاوا نیت کے اندر نہ ہے کہ فلانے جی کی قربانی ہے میری قربانی میں. آگئی کمرے جانور خرید کے نا اخبار کے تصویریں دے رہے ہیں کہ فلاں حاجی صاحب نے اینے لکھ دی گائے خریدی, اینے لکھ دا بکرا خریدیا. اور اللہ دے بندے نو کافی رب نیتاں نو جانتے نے. اگر نیت فطور آ گیا 1 کروڑ روپیہ دا جانور بھی خرید کے قربانی کرے گا تو نہیں قبول نہیں ہوگا. چوتھی شرط دے اندر کی ہے جدو اللہ دے اللہ بھی دل دے اندر آ گئی, عقیدہ بھی صحیح ہے, نماز بھی صحیح, اگر تسلیم یہ صحیح ہوئے, غریباں تک بھی پہنچایا جائے. اور اس اندر پھر شریعت نے شرطہ رکھ ہے. قربانی کا جانور نبی علیہ السلام نے فرمایا کانا نہ ہوئے, لنگڑا نہ ہوئے, اور وہ دا کن نہ کٹیا ہوئے, وہ دا سنج نہ ٹوٹا ہوئے. یہ 4 چیزیں آپ نے بیان کی دیا. کن کٹیا نہ ہوئے, لا مقابلتن ولا مدابرتن, کان کے اندر سوراخ نہ ہوئے, کان پھٹیا نہ ہوئے, اگلے یا پچھلے پاسوں چیریا نہ ہوئے, تھلے اتر نہ کٹیا ہوئے, اور وہ دا سنگ نہ ٹوٹا ہوئے. یہ کی مطلب جانور پاک دبا لان پہنتے ہیں آپ کو خول لے جاتا ہے, گلی کہنے وہ جانور چاہے تھے تیجے بچوں کو خول بھی لے گیا, آپ کے بچوں گلی بھی ٹوٹ گئی جو جانور قربانی واسطے جائے. سنگ بھی صحیح ہوئے, وہ دے کان بھی کٹے نہ ہونا سراخ ہوئے, اور لنگڑا نہ ہوئے, کانا نہ ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرب العین والاذن. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے حکم دیتا سی علی رضی اللہ عنہ جدو جانور ویکھتے ہو دی آنکھاں ویکھو, وہ دے کان ویکھو, اور دیکھو یہ ساری چیزاں انہوں ٹڑا کے دیکھو, لگڑا نہ ہوئے. اور ایک شرط کے ایک رات دیتی لا تذبحوا الا مسنۃ, قربانی واسطے دوتا جانور ذبح کریا دے. مسنہ جدے دوتے دو دند لے کے اگوں دوسرے نکل رہے ہیں یا گر گئے نکل رہے ہیں, وہ جانور قربانی کریا دے. آپ نے فرمایا الا ایوسر علیکم فتذبحوا جزاء من السال, اگر کو انو دوتا جانور نہیں ملتا تو پھر سال دا بکرا نہیں چھترا کر سکتے ہو, بھیڑ دا بچہ وہ بھی فرمایا جزا جڑا سال دا ہو چکے ہیں. یہ اجازت دیتی ہے نبی علیہ السلام نے. گائے بھی دوتی, اونٹ بھی دوتا, بکرا چھترا بھی دوتا. یعنی 9 منٹ کے 2 مطلب میں نے شارحین نے. ایک مطلب دے کہ بندے کا دل کرتا ہے قربانی کرتے, لیکن دوتا جانور لے جو کہ پیسے کوئی نہیں تھوڑے نے. اس غریب کو شریعت نے اجازت دیتی ہے کہ ایک ہیرا جانور جڑا تقریباً سال کا ہے وہ لے کے یہ قربانی کر سکتا ہے. دوجی تنگی یہ ہے کہ پیسے تے ہیں نے لیکن بازار کے اندر جانور شاٹ ہو گئے ملتے نہیں. ایسی صورت کے اندر وہ سال کا ہیرا جانور جڑا ہے بھیڑ دا بچہ وہ کر سکتے ہو. گائے, اونٹ اور یہ بکرا یہ نہیں کر سکتے, یہ شریعت نے اجازت نہیں دی. تو قربانیاں خریدو, خوش دلی نہ خریدو. اور ایک مسئلہ ہے فوش جانوروں قربانی کا مسئلہ, فوش دا جڑے نے انہاں والوں قربانی ثابت نہیں نبی علیہ السلام, انہاں والوں صدقہ ثابت ہے. کی مطلب قربانی والے دن صدقہ کرنا بڑا سوال ہے. بکرا خریدو, چھترا خریدو, گائے دے اندر حساب آو. وہ جڑا تسی جانور ذبح کرو گے نا اپنے فوش گان دی طرف, وہ دے جو تسی گھر دے اندر ایک بوٹی بھی نہیں کھا سکتے. اور صدقہ اور خالص غریباں دے گھر میں پہنچایا جائے گا. غریباں کسے وہ دے وچوں کسے عیسائی کو بھی نہیں دینا جائے. قربانی کا گوشت عیسائی کو دیتا جا سکتا ہے, لیکن جڑا صدقہ وہ دے وچوں کسے غیر مسلم کو نہیں دے سکتے, وہ امیر کو نہیں دے سکتے, گھر نہیں کھا سکتے. وہ پورے کا پورا جانور جڑا ہے وہ غریباں کے اندر تقسیم کر دیتا ہے. اور آخری بات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں قربانی کرنی ہے عید کا چند نظر اور تو بعد اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنے جسم تو بال نہ اتارے، یعنی حجامت نہ بنوائے، عید کا چند نظر اور تو پہلے حجامت وغیرہ بنا لینی چاہیے۔ انہاں 10 دنوں کے اندر جنہیں قربانی کرنی ہے وہ دے واسطے ناخن کاٹنے، بال کٹنے شریعت نے حرام قرار دیتے نے، گنہگار ہوئے گا جہاں انہاں 10 دنوں کے اندر قربانی کرنے والا بندہ حجامت کرتا ہے۔ جس بندے نے قربانی نہیں کرنی وہ شریعت نے کوئی پابندی عائد نہیں کی تھی۔ اگر وہ بندہ حجامت کروانا چاہتا کروا لے، نہیں کروانا چاہتا عید والے دن کروا لے، اللہ کی نیت کا ثواب عطا فرمان گے۔ لیکن یہ مسئلہ کہ جہاں بندہ قربانی نہیں کر سکتا وہ بھی حجامت نہ بنوائے تو عید والے دن حجامت بنوائے تو انہوں قربانی کا ثواب ملے گا، یہ دلیل ہوئی گی۔ یہ مسئلہ صرف ایک صحابی واسطے خاص ہے، امت واسطے نبی علیہ السلام نے ہم نہیں کیتا۔ تو بھائیو خوش دلی کر قربانیاں کرو، جانور خریدو، چند نظر ہم تو پہلے حجامت وغیرہ کروا لو، اور عید کا چند نظر ہونے تو بعد صحابہ کرام کا عمل یہ بھی تھی کہ چند دیر کے تکبیرات شروع کر دیتے، گھروں باہر نکلتے، گھر کے اندر، مسجدوں کے اندر، بازاروں کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، دونوں صحابی ایک گھروں باہر نکلتے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات چند بیلتے ہی صحابہ شروع کر دیتے۔ ساڑھے زبانیں تو نہیں نکلتی ہیں، ابھی جدو نویں سے راج ہوتی ہے نا ادھر سانو جڑنے وہی ہوتی ہے کہ تو آج تکبیرہ کہنیاں نے، یہ دلیل کوئی نہیں کہ یہ 9 سے راج دی فجر کو تکبیرہ شروع کرو، کسی حدیث کا مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے چند دیر سے صحابہ اکرام صحیح بخاری کی روایت یخرجان الی السوق، یہ دونوں بازار کو نکل جاتے، اللہ اکبر اونچی اونچی کہتے، لوگ ہی سن کے تکبیرہ کہنا شروع کرتے۔ اللہ تعالیٰ سانو سنت تابع رہ کے ہماری توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔